کسی اور کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی اللہ کو چھوڑ کر کے؟ دعویٰ کیا ہے؟ ہر قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی مستحق نہیں۔ اب اللہ کے سوا کوئی اور کیوں نہیں عبادت کا مستحق ہو سکتا؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب اگلے جملے میں دیا گیا، الحی، وہ زندہ ہے۔ عبادت زندہ کی ہوتی ہے، مردوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو مر جائے، جس کو موت آ جائے، جو فنا ہو جائے، وہ معبود کبھی نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی زندہ تسیم، زندہ تو ہم بھی ہیں، پھر ہماری عبادت کیوں نہیں؟ سنو، ہماری زندگی جو ہے، ہماری حیات عارضی ہے، عارضی، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، اور اللہ کی حیات حقیقی ہے۔ وہ حیات حقیقی حیات سے متصف، اور ہماری حیات اسی کی دی ہوئی، اس کی حیات حقیقی، ہماری حیات عارضی۔ تو جو عارضی حیات کا مالک ہو وہ مطلقاً کبھی بھی عبادت کا مستحق ہو سکتا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، منطق ہے۔ آپ سب نے ٹرین دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، یہاں سے چلتی ہوگی ٹرین۔ ٹرین میں ایک انجن سب سے آگے ہوتا ہے۔ اصل حرکت کس کی ہے، انجن کی یا ڈبوں کی؟ انجن کی۔ انجن چلے گا تو ڈبے چلیں گے، انجن ٹھہرے گا تو ڈبے ٹھہر جائیں گے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ دیکھو، حرکت جو اصلی حرکت ہے وہ انجن کی ہے، اور ڈبوں کی حرکتیں طبیعہ ہے، تا سے طبیعہ، یعنی کہ انجن کے تابع ہے۔ اور ہماری مثال بھی یہی ہے، اللہ کی حیات حقیقی ہے، اور ہماری حیات اسی کی دی ہوئی ہے۔ جب تک چاہے گا زندہ رہیں گے، جس دن چاہے گا اس حیات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو لہذا جو عارضی حیات کا مالک ہو وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سورۃ فاتر، قرآن کی 35 نمبر کی سورت ہے، اس کے آیت نمبر 19 سے لے کر کے 21 تک بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ نے تمہید بات کی بات کہی، گویا کہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ خدا کی قسم بغیر تمہید کے بھی بات کہے تو اللہ کی کہی ہوئی بات بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اللہ تمہید باندھ کے بات کہہ رہا ہے۔ وہ کیا تمہید ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ اللہ تمہید باندھ کے بات کہہ رہا ہے۔ تمہید کے بغیر بھی بات کہتا تو بڑی اہم ہوتی، لیکن تمہید باندھ کے کہہ رہا ہے، گویا یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ کیا؟ اللہ کہتا سن لو، جس طرح دیکھنے والا بینا اور نبینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کہتا اسی طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مر جائے وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی معبود بن سکتا نہیں۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ حی نہیں ہے، الحی ہے، وہ زندہ ہے اللہ، اور زندہ رہے گا، ٹھیک ہے وہ الحی زندہ ہے، کیا کچھ کھا کر کے زندہ ہے؟ ارے ہندوؤں کے دوتا تو 100 رس پی کر کے زندہ رہتے ہیں، کیا مسلمانوں کا بھی رب کچھ کھا کے زندہ ہے؟ اس شبے کا جواب اگلے جملے میں دیا گیا، القیوم، وہ قائم ہے، بنا کچھ کھائے پیے اپنی ذات سے قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے، جو کھائے جو پیے وہ معبود ہو سکتا، جس کو کھانے پینے کی حاجت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہی بات کہی سورۃ مائدہ میں، قرآن کی 5 نمبر کی سورت آیت نمبر 75 میں۔